تھوڑی سی چیز ضرور دیکھیں، تلخ حقائق بتائیں جاوید چودھری صاحب نے. اوبیسلی بہت کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن کیا مونس علائی صاحب کا جو باہر ہونا ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ سسٹم کو توڑنا شروع کر دیں، روندنا شروع کر دیں، عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانیں اور جو ہے ظلم اور جبر شروع کر دیں؟ کیا یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ شخص گرفتاری نہیں دے رہا تو اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کی ماں کو اٹھا کے لے جاؤ، عثمان ڈار کے گھر جا کے سب کچھ توڑ دو، اس کے گھر میں جا کے جو پرویز صاحب بھی تو یہ کرتے رہے ہیں یار. جی جی میں وہ یہی کرتے رہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے بتایا. میں بالکل سر آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ اس سسٹم میں ہوتا رہا، اور میں یہ سسٹم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہریار آفریدی کی بیوی کو پکڑ لو، عمر چیمے کی بیوی اس سے ملنے آئے اس کو پکڑ لو، کیونکہ وہ عمر چیمہ جو ہے جماعت نہیں چھوڑ رہا. یہ کس طرح ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ان کے مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ریاست ایسی ہوتی ہے؟ کیا یہ وہ ریاست ہے؟ کیا یہ وہ آئین ہے جو 75 سال یا ہم نے پہلے سوچا تھا اور 50 سال قبل تقریباً ہم لوگ اس پرنسپل پہ سیٹل ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے، اس میں یہ حق ہیں، اس قانون کے تحت ہم چلیں گے؟ کیا قانون توڑنے والے شخص سے نپٹنے کے لیے ریاست قانون توڑتی ہے؟ کیسے ریاست اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو؟ ریاست کیا چیز ہوتی ہے جی؟ میں نے فرمائی ہے کہ اینٹوں کا نام ہے، سڑکوں کا نام ہے، بلڈنگز کا نام ہے، کچھ شہروں کا نام ہے، کچھ سمندر کا نام ہے، دریا کا نام ہے. کیا ہے؟ لوگ بناتے ہیں نا جی. لوگ ہیں تو ریاست ہے، لوگ نہیں ہیں تو ریاست نہیں ہے. آج 25 کروڑ لوگوں کو یہاں سے نکال دیں، چلے 2-4 کروڑ لوگوں کو نکال دیں، اسٹیٹ کلیپس کر جائے گی ساری. یا پورا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے جو لوگ ہیں، آپ ان سب کو نکال دیں یہاں سے، کلیپس کر جائے گی. یا آرمی کو نکال دیں، کلیپس کر جائے گی. تو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. جب لوگ بے ایمان ہوں گے، لوگ صرف اپنی ناک کا خیال رکھیں گے، صرف اپنے ماتھے تک دیکھیں گے اور وہ پاسٹ کو بھول جائیں گے اور اس کے بعد زیادتیاں کریں لوگوں کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایک بیج بوتے ہیں تو آپ کو 1000 کاٹنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو بیج جو پیدا کرتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد تو جو کچھ آپ نے کیا الٹیمیٹلی آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے. اور یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاٹ رہے ہیں تو یہ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ بھی جو بو کے گئے ہیں الٹیمیٹلی ان کو کاٹنا پڑے گا. تو اس کا ایک ہی سمپل سلوشن ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کوئی ایک میمورینڈم بنائیں نیشنل لیول پہ. پولیٹیکل پارٹیز بھی، ساری اسٹیبلشمنٹ بھی اور عدلیہ بھی بیٹھ کے. اب دیکھیں نا کہ اگر عدالتوں میں 60,000 مقدمے ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ، اور جس میں اگر ان کا سب نکالیں تو 1000 ارب روپے کے قریب جو ہے نا، بلکہ 2500 ارب روپے، 2500 ارب روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. عدالتوں کے اندر 60,000 کیسز ہیں، اور صرف وہی اگر عدالتیں دے دیں تو پاکستان کے بجٹ کا خاصا خسارہ پورا ہو سکتا ہے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت ایک سمت میں چل رہی ہے، ریاست ایک سمت میں چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک سمت میں چل رہی ہے، بیوروکریسی دوسری سمت میں چل رہی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ایک دفعہ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، نہ بلیک وائٹ ہوگا نہ وائٹ بلیک ہوگا. ایک بار آپ ختم کر لیں، پھر اس کے بعد سفر شروع ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہم جوتے تلاش کرتے رہیں اور پھر گاڑی تلاش کرتے رہیں، پھر کوتا تلاش کرتے رہیں اور آگے گھوم پھر کے پھر پتہ چلے کہ ہم نے جو سفر کیا تھا وہ تو ہم راؤنڈ اباؤٹ پہ کرتے رہیں، ہم نے تو کسی سائڈ پہ گئے ہی نہیں ہم لوگ. میرا خیال یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور جس دن یہ ہو جائے گا اس دن یہ ملک چلے گا. ویسے نہیں ہوگا آج یہ انتقام لے رہے ہیں، کل دوسرے آئیں گے وہ ان سے انتقام لینا شروع کر دیں گے اور ملک یا ریاست نہیں چل سکے گا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا. یہاں پہ ہم نے دیکھا نا آدھی رات کو حنیف عباسی صاحب کو عدالت سے گرفتار کر کے لے کے گیا، رات 12 بجے عدالت لگی. جو رانا ثناء اللہ کے اوپر کتنا بھونڈا قسم کا مقدمہ ہوا، اور وزیر موصوف وہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ہم نے ویڈیوز دیکھی. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اس سب کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. معاہدہ موجود ہے، آئین پاکستان موجود ہے. یہ لوگ تو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر آئین پاکستان نہیں ہے بھائی، سر اس میں عمل درآمد ختم ہو گئے یار. وہ کہاں ہے؟ اب جو اس کو نہیں مان رہے تو نیا وہ معاہدہ کیا کریں؟ پوچھتے ہیں اب ہم جاوید چودھری صاحب سے کہ جو یہ نسخہ انہوں نے دیا ہے، اس نسخے پہ یہ عمل کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ جی جاوید چودھری سے دیکھیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن ہر صورت 5 سال کے بعد ہوں گے، اور اگر گورنمنٹ روز بھی ٹوٹتی ہے تو یعنی 90 کے دن کے بجائے 5 سال بعد 5 سال بعد یعنی ہر صورت الیکشن ہوں گے. ڈیٹس جیسے امریکہ کے اندر ہیں. اور اب دیکھیں نا، ابھی کلیریفائی کر دیں، ابھی کے الیکشنز نہیں آپ کہہ رہے ہیں جنرلی. ہاں یو آر سیئنگ کہ 90 ڈیز. ہر بار جو ہے
اور یہی فیصلہ کر لیں کہ وہی پرانی گورنمنٹ جو وہ چلتی رہے گی, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں. آپ یقین کریں کہ جو ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے قریب آتے ہیں نا, ہر شخص کوئی نہ کوئی بریف کیس اٹھا کے, کوئی بیگ اٹھا کے, کوئی اپنا بستر اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر, اور سب سفارشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں منسٹر ڈلوا دیا جائے. اس وقت بھی آپ یقین کیجئے ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, کوئی 20 ایک تو ویسے اسلام آباد کے اندر پھر رہے ہیں, وہ اس توقع پہ کہ شاید ان کو جلدی فارغ کر دے تو ہماری باری آ جائے. تو یہ ڈرامہ بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا اگر آپ اجازت دیں مجھے ناظرین, ہم ذرا ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ کالے سے. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک نہیں جو 2 پورٹ فولیوز آفر ہوئے تھے, پہلے منسٹر کا, پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ایز این ایڈوائزر آ جائیں. تو ان کے اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہر, انہوں نے کہا میں نے ہاتھ باندھ کر شکریہ بھی کہا اور معذرت بھی کی. تو انہوں نے شی از ریفیوزڈ ٹو بیکم پارٹ آف دا کیئر ٹیکر. جی سوری, بہت اچھی بات, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ان کو سوٹ نہیں کرتا, انہوں نے باقاعدہ معذرت کی ہے, اور یہ کریکٹر ہونا چاہیے ایک, اور پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. جی پروفیسر کو بلایا جاتا ہے کہ منسٹر بن جو, کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے, میں صبح سائیکل پہ یونیورسٹی جاتا ہوں, پڑھاتا ہوں, اور میں وہاں پہ جا کے دفتر سارا دن بیٹھا رہا ہوں. تو بہت لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اندر سے رج جانا. لیکن بتائیں نا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کوئی کرے گا یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ سب بیٹھے ہیں, اور الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا اگر ہم نے اس ریاست کو چلانا ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ایک فیصلہ ہو جائے کہ الیکشن صرف 5 سال بعد ہوں گے, یہ ڈیٹس ہوں گی, یہ ڈیٹس نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی, اور ہمیں ہر صورت یہ کرنا پڑے گا. اس دوران اگر گورنمنٹس ٹوٹتی ہیں, گورنمنٹس آتی ہیں, گورنمنٹ جاتی ہیں, الیکشن 5 سال بعد ہی پورے ہوں گے, یہ ہو جائے, پھر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر اپوزیشن کے اندر ہے تو اس کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب اندرا گاندھی کی گورنمنٹ ختم ہوئی نا, تو اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ مراج یہ ڈسائی آ گیا, یہ تو مجھے گرفتار کر لے گا, اور اس نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا شروع کر دیا, دونوں بچوں کو, اپنی بہو کو, بلکہ ایک اپنے بزنس مین دوست تھا اس کو چارٹر منگوایا اس نے جہاز, کہ آپ ان کو باہر لے جاؤ. تو جب مراج ڈسائی کو پتا چلا نا کہ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اس کی گرفتاری ہو جائے گی, تو اپنے ایک میوچول دوست کو لے کے رات کو وہ اندرا گاندھی کے گھر گیا, اور جا کے اس نے کہا کہ بی پی آرام سے بیٹھو, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, گورنمنٹ آپ کا قطعاً آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, آپ اطمینان سے بیٹھیں. بلکہ اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ جا کے گھر بنا کے تو وہاں رہنا چاہتی ہوں صرف کتابیں پڑھنے کو. اس نے کہا بالکل نہیں, آپ کو پالیٹکس میں رہنا چاہیے, آپ 3 نسلوں سے پالیٹیشینز ہیں, اور آپ جیسے لوگ تو کہیں جانے نہیں چاہیے. تو وہ دیکھیے یہ بڑا دل ہوتا ہے, بڑا دل ہوتا ہے. جی اس سے ریاستیں چلتی ہیں. نہیں دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے, تو پر دیکھیں جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کوئی یک طرفہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 4 بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, آپ کو ایز اے ریاست فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں ساتھ بیٹھنا, کسی چیز کے اوپر ایگری کرنا, مجھے اس سے پرنسپلی پتہ ہے کیا اختلاف ہے کہ جب ایک آئین موجود ہے آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ ساتھ بیٹھ کے کس طرح عمل درآمد کر لیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا کہ جی یہ کریں گے, اب اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں لیں گے, ساتھ کریں گے. پھر اس کے بعد دبئی میں میٹنگز کس سے کی تھی محترمہ نے, کون سی شخصیت سے میٹنگز ہوئی تھی دبئی میں, کیا طے پایا تھا, تو ابو دھابی میں. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں 50 سال پہلے آئین دیا ہے اس پہ عمل درآمد اس کا جواب یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, تو جب اسٹیبلشمنٹ نے دبانا شروع کیا تو پھر تو کچھ کرنا تھا. تو دیکھیں آئین کے اندر تو سارے موجود ہیں نا, آئین کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, عدلیہ کا کردار ہے, مقننہ کا کردار ہے, انتظامیہ کا کردار ہے, سب کا کردار ہے. اس آئینی کردار کے اوپر کیوں نہیں ہم آ جاتے, ہم یہ کیوں نہیں ایمفیسائز کرتے؟ کیونکہ سب کو کرسی چاہیے, جب کرسی قریب نظر آتی ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر چیز مل جائے تو ٹھیک ہوتا ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ساتھ بیٹھنے سے جو مرضی آپ معاہدے کرتے رہیں. آپ نے دیکھ لیا نا کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشین اکٹھے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, اے این پی والے اور پیپلز پارٹی والے اکٹھے بیٹھے ہوئے. یہ وہی اے این پی ہے جس کے اوپر پابندی لگائی بھٹو صاحب نے نیب پہ, اور عمران ان ڈاکوؤں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پنجاب جیل میں ہے. نہیں اب جیل میں ہے نا, نہیں وہ بھٹو بیچارہ تو پھانسی چڑھ گئی نا, آپ اس کا بھی نام لے رہے ہیں. نہیں میرا مطلب دیکھیں ہم سیاستدان نہیں ہیں, چوروں کے ساتھ بھی بیٹھو, نہیں میں کہہ رہی ہوں, میرا مطلب کہنے کا کہ اللہ کرے وہ اپنے قانون کے تحت باہر آ سکے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کسی کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اور جاوید چودھری صاحب تو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, یہ سیاستدان کبھی بھی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ان کو آئین پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا, اس پہ ایگری کرنا پڑے گا کہ جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے اس کی حدود کے اندر رہ کے کریں. ہاں جو مرضی کہتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کے پچھلے دور حکومت میں آپ لوگوں نے جس طرح سیاسی بدلے لیے, لوگوں کو پکڑا, بہت ساری شخصیات کے خلاف انتہائی بھونڈے قسم کے مقدمات بنے. یہاں پہ دیکھیں نا نسیم, ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کریکٹر سامنے آ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر عاصم آئے تھے جن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 400 ارب روپے کی کرپشن ہے. وہ کدھر ہیں آج ڈاکٹر عاصم؟
ان کے پاس ایک وہ یہ کیئر ٹیکر کا بھی انہوں نے کہا, منسٹر کا, پرائم منسٹر کا, اور یونیورسٹی کو چارٹر مل گیا. نہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا بھی کل کوئی خبر چل رہی تھی کہ جی ان کا وہ نیب کی انکوائری تھی, یہ کیا تھا جب وہ ان کی اور ان کے بیٹے کے اوپر انکوائری تھی, اور ختم کرو. اینی وے ناظرین, چلے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے بہتری کی طرف جائے پاکستان. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ ناظرین. پاکستان زندہ باد.